پہلے اس کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ بوڑھے خواتین یا مرد حضرات جو ہوا کرتے ہیں، وہ بوڑھی خواتین یا مرد جو ہیں جن کے دانت نہیں ہیں، وہ بیچارے مسواک کے لیے کیا کریں گے؟ کیا ان کے لیے بھی حکم جو ہے صادر ہوتا ہے؟ جی، اس میں حکم یہ لکھا ہے فقہائے عظام نے کہ کوئی یا تو انگلی پھیر لیں اپنے مسوڑوں کے اوپر، یا پھر کوئی کپڑا لے کر اس سے مطلب انگلی پہ لپیٹ کے اس کو پھیر لیں تو انشاءاللہ مسواک کی سنت کا ثواب مل جائے گا۔ ویسے بھی خواتین کے مسوڑے جو ہوتے ہیں بہت نازک ہوتے ہیں، تو اگر بالفرض وہ مسواک استعمال کریں اور اس سے ان کے مسوڑے چھلتے ہوں تو وہ بھی پھر یہ انگلی والا طریقہ استعمال کرنے کی کوشش کریں، یا بہت ہی نرم ریشے والی مسواک لیں۔ یہ زیتون کی مسواک کہلاتی ہے، کالے رنگ کی آتی ہے، اس کو اگر استعمال کیا جائے تو اس کے ریشے بہت ہی نرم ہوتے ہیں اور مرد عورت دونوں آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جو خواتین برش استعمال کر سکتی ہیں تو مسواک بدرجہ اولا ان کے مسوڑے برداشت کر لے گا تو یہ استعمال کریں تو انشاءاللہ بہت ثواب بھی ہے اور دنیاوی اخروی فائدے بھی ہیں۔ اچھا، یہ فرمائیے کہ غرغرہ کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا یہ کیا لازم ہوا کرتا ہے کہ لازمی کرنا ہے؟ فرض کیجئے ایک آدمی ہے، وہ جو ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے ناک میں پانی چڑھانے سے، یا غرغرہ کرنا جو ہے وہ اس کو صحیح محسوس نہیں ہوتا، باوجود اس کے اسے کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ وضو کے اندر غرغرہ کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کا حکم عرض کیا تھا کہ اس کا ایک دو بار ترک کرنا برا ہے اور عادت بنا لینے سے انسان گناہگار ہوگا۔ لہذا غرغرہ اگر واقعی باعث تکلیف ہے، کوئی گلے میں ایسی مطلب ہے کہ تکلیف ہے کہ غرغرہ نہیں کر سکتے تو یہ عذر ہے، یا ناک میں کوئی تکلیف ہے کہ پانی چڑھانے سے عذر متحقق ہوتا ہے، کوئی تکلیف بڑھ جاتی ہے، نقصان کا اندیشہ، صحیح اندیشہ ہے، تو پھر یہ عذر ہو سکتا ہے، ورنہ نارمل حالت میں صرف یہ سوچ کے کہ کون ناک میں پانی چڑھائے یا غرغرہ کرنے میں مجھے الجھن محسوس ہوتی ہے، یہ عذر نہیں ہوتے، پھر سنت موقدہ کا ترک لازم آئے گا اور انسان گناہگار ہوگا۔ اچھا، وضو میں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ناک میں پانی چڑھایا جاتا ہے، اب یہاں پر تھوڑا سا کنفیوژن یہ ہوتا ہے عموماً لوگوں کو کہ کون سے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھایا جائے اور کس ہاتھ سے جو ہے صفائی کی جائے، ذرا اس حوالے سے آپ بیان فرمائیں کہ کیا طریقہ کار ہوگا؟ جی ہاں، ناک میں عموماً یہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ الٹے ہاتھ سے ہی ناک میں پانی چڑھایا جائے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ناک ایک مطلب نظافت کے خلاف عمل ہے کہ ناک صاف کرنا، تو یہ الٹے ہاتھ اس میں یوز کرنا چاہیے، لیکن سنت کریمہ یہی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھاتے تھے اور الٹے ہاتھ سے صفائی فرماتے تھے۔ تو الٹے ہاتھ کی وجہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا تھا، چھوٹی انگلی کو ناک میں ڈالیں گے اور سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالا جائے گا، یہ سنت کریمہ ہے۔ اچھا، ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ داڑھی کا خلال کرنا، کیا یہ خلال کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور اگر ضروری ہے تو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ضروری تو نہیں ہے، داڑھی شریف کی ایک تو بات یہ سمجھ لیں کہ یہ جس طرح داڑھی ہے اس کو دبائیں، جتنے چہرے کے دائرے میں بال نظر آ رہے ہیں یہ چہرے کا حصہ کہلائیں گے، ان بالوں کو دھونا فرض ہے۔ اب جو نیچے لٹکے ہوئے بال ہیں ان کو دھونا مستحب ہے اور ان کا مسح کر لینا سنت کریمہ ہے، تو اس پہ بھی گیلا ہاتھ پھیر لیں گے تو مسح کی سنت پوری ہو جائے گی۔ اب خلال کرنا بھی سنت کریمہ ہوتا ہے، یہ فرض یا واجب نہیں ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی الٹے ہاتھ کی انگلیوں کو گردن کی طرف سے داڑھی میں داخل کریں اور سامنے کو نکالیں تو یہ داڑھی کے خلال کی سنت پوری ہوگی۔ اچھا، بہت سے لوگ ہیں ماشاءاللہ وہ چونکہ داڑھی ان کی گھنی ہوا کرتی ہے تو وہ کرتے یہ ہیں کہ باقاعدہ نل کے قریب چلے جاتے ہیں اور پورے بال جو ہیں وہ داڑھی کے دھونے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ محسوس یہ کرتے ہیں کہ جب تک پوری داڑھی جو ہے وہ گیلی نہ ہو جائے اس وقت تک جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتے، تو یہ طریقہ کار کیا صحیح ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جسے میں نے عرض کیا کہ اپنے بال دبا لیں، اب جتنے چہرے کے دائرے میں نظر آ رہے ہیں یا گال کے اوپر بال ہیں یہ چہرے کے ہی حصہ کہلاتے ہیں۔ ابھی جو چہرے کے اوپر بال ہیں اگر یہ بہت زیادہ گھنے ہیں کہ نیچے کی کھال نظر نہیں آ رہی تو اب کھال کا دھونا فرض نہیں ہے، صرف ان بالوں کا دھونا فرض ہے، اور اگر چھدرے چھدرے بال ہیں کہ کھال بھی نیچے کی نظر آ رہی ہے تو بالوں کے ساتھ ساتھ کھال کا دھونا بھی فرض ہے۔ تو اب اگر کوئی یہ ان اوپر والے بالوں کو دھونے کی احتیاط کی غرض سے نلکے کے نیچے چہرہ کرتا ہے تاکہ اچھی طرح داڑھی کے ہر بال میں پانی پہنچ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن نیچے کے بالوں کو دھونے کے لیے اگر وہ اس طرح کوشش کرتا ہے تو یہ دھونا ان کا مستحب ہے فقط، اور مسح کرنا بلکہ سنت ہے، تو سنت بھی ترک ہوگی اور ایک مستحب کام کے لیے سنت کا ترک کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو اب یہ کہ اوپر اس طرح ہی پانی ڈالیں اور اتنے جو بال ہیں نیچے والے ان پہ خالی اپنا گیلا ہاتھ پھیر لیں تو انشاءاللہ مسح کی سنت پوری ہو جائے گی۔ اچھا، یہ فرمائیے، بہت سے لوگ ہیں ان کی داڑھی جو ہے وہ بڑی ماشاءاللہ گھنی ہوا کرتی ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جن کی داڑھی کے بال جو ہیں وہ بہت کم ہوا کرتے ہیں، یعنی باریک بال ہوا کرتے ہیں، داڑھی جو ہے بہت ہلکی ہوا کرتی ہے۔ اب دونوں ہی صورتوں میں کیا مختلف احکامات آئیں گے یا ایک ہی حکم صادر ہوگا؟ جیسے کہ بھی بتایا کہ گھنی داڑھی والے کے لیے تو چہرے کے فقط بالوں کا دھونا فرض ہے، نیچے کی کھال کا دھونا فرض نہیں ہوتا، اور اگر ہلکی داڑھی ہے تو پھر کھال کا اور بالوں کا دونوں کا دھونا فرض ہے،
اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چہرے کے کسی حصے کے اوپر گھنی داڑھی ہوتی ہے اور کسی حصے کے اوپر ہلکی ہلکی داڑھی ہوتی ہے. جیسے عموماً اوپر کے بال جو ہوتے ہیں ہلکے ہوتے ہیں اور نیچے کے بال گہرے ہوتے ہیں. تو جہاں کھال نظر آ رہی ہو وہاں بال اور کھال دھونا کا دھونا فرض ہے، اور جہاں کھال نظر نہیں آ رہی گھنی داڑھی ہے وہاں پہ فقط بالوں کا دھونا فرض ہے، کھال کا دھونا فرض نہیں ہوتا. اچھا مفتی صاحب، ایک روٹین میں ہم نے مسئلہ دیکھا لوگوں کا کہ صاحب وضو کر رہے ہوتے ہیں اور جناب انہوں نے نل کا جو ہے بڑے ہی پریشر سے کھولا، اور کھولنے کے بعد اب وہ پوری جتنی بھی دنیا کی سوچیں وہ اس وقت ان پہ غالب ہوئی ہوئی ہوتی ہیں، اور بالخصوص مسح کے وقت جو ہے وہ جناب نل کا جو ہے فل پریشر سے کھلا ہوا ہوتا ہے اور وہ مسح کر رہے ہوتے ہیں. ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اسراف اللہ تبارک و تعالی کو سخت ناپسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسراف کرنے والوں کو شیطان کا بھائی بھی قرار دیا قرآن عظیم کے اندر. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا جو پانی کو ذرا زیادہ خرچ کر رہے تھے، تو ان کو اس سے منع فرمایا، اور بلکہ یہاں تک تلقین فرمایا کہ اگر تم نہر کے کنارے بھی وضو کر رہے ہو تو پانی میں اسراف مت کرو. اچھا، تو اب یہ مسح کرنے کے لیے فقط تری درکار ہوتی ہے کہ تھوڑا ہاتھ گیلے کر لیں اور اس سے مسح ہو جائے گا. اب اس کے دوران نل کا کھلا رکھنا، تو نلکے کا کوئی پانی کا مصرف ہی نہیں ہے. اگر دھو رہے ہوتے پھر بھی کوئی بات تھی کہ اتنا پریشر سے پھر بھی نہیں دھونا چاہیے تھا، لیکن چلیں دھونے کے ایک معقول چیز نظر آ رہی ہے. لیکن یہاں پر تو کوئی عذر ہے ہی نہیں. تو جتنی دیر میں انسان آہستہ آہستہ مسح کرے گا، اس دوران جتنا پانی خرچ ہوتا رہے گا یہ تمام حرام ہے، اور گناہ، اگر یہ عادت ہے تو گناہ کبیرہ بھی ہے، اور انسان اس پر آخرت کے اندر سخت گریف کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا. اس لیے اس سے توبہ بھی کرنی چاہیے اور آئندہ احتیاط کرنی چاہیے.